الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين أدركوا صحبة النبي مع الإيمان وماتوا على الإيمان واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الملعونين والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية وإسمة الفاطمية وحلم الحسنية وشجاعة الحسينية وإبادة السجادية وعلوم الباقرية والصداقة الجعفرية والفیض الکاظمیہ والذریة الرضویہ والجودة التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ وغیبة الالہیہ بأمر اللہ. صلاۃ پڑھیے گا بلند آواز سے. ماشاءاللہ اگر اس علاقے میں اسے بلند آواز کہتے ہیں تو ایک ایسا آواز میں محمد والے محمد کہتے ہیں. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجدک یتیما فآوا. صلاۃ پڑھ لیجیے. میرے محترم، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. میں چاہتا تھا کہ سرور کائنات کی چونکہ ولادت کے ایام ہیں، کل 17 ربیع الاول ہے، ایک چھوٹا سا مسئلہ، ایک چھوٹی سی بات، صرف ایک ہی بات شاید ہو سکے گی. البتہ میرا ذاتی خیال یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے اتفاق نہ کریں، لیکن میرا ذاتی نظریہ، ذاتی خیال یہ ہے کہ مسلمانوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں یا مختلف کام کیے ہیں، کوشش یہ کی ہے کہ جو خامیاں، جو مشکلات، جو پرابلمز انہیں اپنے اپنے والدین میں نظر آئے ہیں، کوشش کی ہے کہ تاریخ میں کسی نہ کسی طریقے سے وہ خاندان عصمت طہارت کے بزرگوں کے ساتھ بھی ملائے جائیں. میرا ذاتی خیال ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اتفاق نہ کریں، بہت ساری چیزیں، مثلا اگر کسی کا باپ کافر تھا، بلکہ کافر کا میں کیا ترجمہ کروں، علماء اہل سنت سے کسی نے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ جب امیر المؤمنین کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں کرم اللہ وجہ، اور باقی اصحاب پیغمبر کا جب نام لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں رضی اللہ. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ فرق کیا ہے؟ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ علماء اہل سنت سے جب یہ سوال کیا گیا بھئی علی کرم اللہ وجہ اور باقی سارے اصحاب پیغمبر رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے ایک وجہ بیان کی. وجہ یہ بیان کی کہ جتنے بھی لوگ باقی ہیں علی کے علاوہ، صرف علی ایسے ہیں جن کی پیشانی کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکی. لہذا وہ کرم اللہ ہیں، اور جو 5 سال 10 سال 60 سال 30 سال 40 سال ماشاءاللہ بتوں کو پوجتے رہے ہیں، وہ سارے کے سارے رضی اللہ کہ اللہ ان پر راضی ہو جائے، اللہ انہیں
جو ہے وہ جنت میں جگہ دے دے، ہماری اس سے بحث نہیں ہے۔ کوشش ان کی یہ رہی ہے، میں جس نقطے کی طرف کوشش کروں گا کہ اپنے وقت کے اندر بات کروں، نقطہ چھوٹا سا ہے، بات اب تک پہنچانا چاہتا ہوں، تو کوشش یہ کی گئی ہے کہ جتنی کی جائے اہل بیت خصوصاً سرور کائنات کے والدین کے حوالے سے، خود حضرت کی ذات کے حوالے سے ایسی ایسی باتیں کی جائیں کہ جو پرابلم ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ البتہ بعض چیزیں میں اسے کہتا ہوں کہ انتہائی عجیب ہے کہ بہت ساری چیزیں ہماری تاریخ میں بھی لکھی گئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو ہماری کتابیں ہیں ان میں یہ باتیں نہیں آئی ہیں، ان میں بھی موجود ہیں۔ میں اس لیے احتیاط کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ میری ذاتی خیال یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کا یہ خیال نہ ہو، یا بعض ہمارے بزرگان نے بھی چونکہ اس طرح کی باتیں لکھی ہیں۔ صرف ایک نقطہ میں نے عرض کرنا ہے، وہ نقطہ ہے سرور کائنات کے دودھ پلانے والا واقعہ۔ ہمارے پاس لکھا ہے، جناب حلیمہ سعدیہ کا تذکرہ ہے، 10 عورتیں تاریخ میں نام بتائے گئے ہیں، اور یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ان کو میں اپنی کتابوں سے نہیں کہہ رہا۔ سیاہ سندہ میں سے 4 اہم ترین کتابیں، صحیح بخاری، یحرم ما یحرم النسب یحرم الرضاعہ، یہ چیپٹر اس کا ہے، جو چیزیں نسبی طور پر حرام ہیں، مثلا نسبی ماں حرام ہے، نسبہ جو رشتہ دار حرام ہے، رضائی بھی وہی حرام، اس چیپٹر میں بخاری نے، اسی طرح کے چیپٹر میں مسلم نے، داؤد نے، مسند داؤد اور ابن ماجہ، یہ 4 سیاہ ستہ میں سے۔ تاریخوں میں سے یہ جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، بڑی عجیب سی بات ہے، میں نے کہا کہ آپ کی خدمت تک رکھ دوں۔ تاریخوں میں سے سیرہ ابن اسیر، اس کو میں نے دیکھا ہے، سیرہ حلبی، یہ تو لگتا ہے کہ بہت زیادہ دفاع کرتا ہے، بہت ساری باتوں کو تروڑ مروڑ کے کوشش کرتا ہے کہ اس انداز میں پیش کرے کہ لوگوں کو تشویش ہو جائے، لوگوں کو ذہن میں بیٹھ جائے کہ نہیں یار جو بات حلبی کر رہا ہے وہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے تاریخ خمیس، یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو آج سے 700 800 900 سال پہلے لکھی گئی ہیں اور معتبر تاریخ سمجھ۔ اب 10 عورتیں انہوں نے پیش کی ہیں کہ جنہوں نے سرور کائنات کو دودھ پلایا تھا۔ میری بحث یہ نہیں ہے، میں صرف ایک جملہ کہہ دوں تاکہ تھوڑا سا متوجہ ہو جائے۔ سورہ قصص 28واں سورہ ہے، اس میں ایک جملہ آیا ہے، حرمنا، حضرت موسیٰ کے متعلق ہے، حرمنا علیہ المراضع من قبل، یہ 12 نمبر آیت ہے۔ 8 نمبر آیت میں اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی اور وہ دودھ پلانے کے لیے وہ، لیکن یہ جملہ جو آیا ہے آیت نمبر 12 سورہ قصص میں، یہ بڑا انسان کو ہلا کے رکھ دینے والا ہے۔ حرمنا علیہ المراضع من قبل، پہلے دن سے ہی ہم نے موسیٰ پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ کسی دائی کا دودھ پیے۔ حرمنا علیہ المراضع من قبل، البتہ اس میں علیحدہ گفتگو ہے، مثلا بعض کہتے ہیں یہ تحریم تکوینی تھی، بات تکلیفی، میں اس طرف آپ کو نہیں لے کے جاتا۔ حرمنا علیہ المراضع، اچھا پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ پر حرام ہو رہا ہے دودھ پینا۔ کب پینا دودھ حرام ہو رہا ہے؟ موسیٰ کتنے دن کا ہے؟ 2 دن کا، 3 دن کا، 5 دن کا، یہی ایج ہے نا۔ تو حلال و حرام کب آتے ہیں؟ جب بندہ بالغ ہوتا ہے۔ حلال و حرام کب آتے ہیں؟ بلوغت کے بعد۔ یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ حرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے تو پہلے دن سے موسیٰ پر حرام قرار دیا تھا۔ تو پتہ چلا کہ نبی اور امام، ان کے لیے حلیت اور حرمت ہماری طرح نہیں ہے کہ بعد از بلوغت آئے، ان کے لیے ایسا نہیں ہے، ان کے لیے حلال و حرام پیدائش کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے موسیٰ پر حرام کیا، حرمنا علیہ، ہم نے موسیٰ پر حرام قرار دے دیا۔ موسیٰ ہے 3 دن کا، اسی لیے ایک جملہ آپ سنتے رہتے ہیں، الامام اماما ولو کان صبیا، النبی نبیا ولو کان صبیا، نبی اور امام چاہے بچے ہوں تو بھی نبی اور امام ہیں، اس میں کوئی، تو وہ یہی ہے
ہے کہ ان پر احکام شریعہ اگر مثلاً فرض کریں تو احکام تکلیفیہ مان لیا جائے تو حرم نہ آ گیا. لیکن ایک چھوٹی سی بات میں کر کے پھر اپنی بات کی طرف جاتا ہوں. اس اپنے وقت کے اندر صرف یہی دودھ پلانے والا واقعی میں نے بیان کرنا ہے. حرمنا علیہ المراضع، تو حضرت موسیٰ پر کیا حرام ہو گیا 3 دن کی عمر میں؟ کہ آپ نے کافر عورتوں کا دودھ نہیں پینا. یہی حرام ہوا نا. حرمنا علیہ المراضع من قبل، ماں کے علاوہ باقی کسی کا دودھ نہیں پینا. یہ میں اللہ کہہ رہا ہے اے موسیٰ تجھ پر میں نے حرام قرار دیا. اب میں کہتا ہوں اگر نبی کے لیے حلیت اور حرمت آ جاتی ہے 3 دن کا، 5 دن کا، 10 دن کا، چھوٹا ہو بڑا ہو، تو موسیٰ ایک عام نبی ہے، سرور کائنات ختم الانبیاء ہے، سرور کائنات سید الانبیاء ہے. میں ایک اور بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. کافر کے ہاتھ سے لیا ہوا دودھ وہ حرام ہے، غذا حرام ہے. تو اب میں دنیا والوں سے کہتا ہوں کہ اگر ابو طالب صاحب ایمان نہیں تھے تو 23 سال متواتر سرور کائنات ایک پلیٹ میں کیسے کھاتے رہے؟ یہ تو ہمت تو وہاں بھی آ جاتی. تو بہرحال یہ آیت بتا رہی ہے کہ نہیں، وہاں کا انتظام کیا، وعدہ کیا تھا، بھجوایا. اسی طریقے سے روایات میں حضرت ابراہیم کے متعلق بھی تذکرہ پایا جاتا ہے کہ انگوٹھے سے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو انگوٹھے کے ساتھ ان کو دودھ ملا. اچھا، قرآن میں ایک آیت آپ پڑھتے ہیں یرضعن اولادہن، قرآن میں ہے جو سرور کائنات لائے، جو قرآن سرور کائنات لائے ہیں اس میں ہدایت کی جا رہی ہے، ماؤں کو بتایا جا رہا ہے یرضعن اولادہن حولین کاملین. ہر ماں بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے. اور مسلمان کہتا ہے کہ حضرت سرور کائنات کو ماں نے دودھ ہی نہیں پلایا. قرآن کہہ رہا ہے کہ دودھ پلائیں 2 سال تک، مسلمان کہتا ہے کہ دودھ ہی نہیں پلایا گیا. نہیں، 10 عورتیں میں جس طرح کر رہا تھا، لیکن میں ان میں ہمارا شیعہ کتب میں والدہ کے دودھ کے حوالے سے 7 ماہ تک کی روایات موجود ہیں کہ حضرت آمنہ نے انہیں دودھ پلایا 7 ماہ تک. البتہ یہی حضرت آمنہ کے دودھ پلانے کے واقعہ اہل سنت بزرگان نے بھی لکھا ہے، صحیح بخاری نے بھی تذکرہ کیا ہے، لیکن وہ بیان کرتے ہیں کوئی 7 دن لکھتا ہے، کوئی 70 دن لکھتا ہے، کوئی 3 دن لکھتا ہے، کوئی 5 دن لکھتا ہے. دنوں کو کم کیا ہے. ہمارے پاس ہماری جو معتبر روایات ہیں 7 مہینے 6 مہینے ہر صورت میں دودھ پلایا گیا ہے. بہرحال اس کو ہمیں چھوڑ دیں، یہ ایک مطلب ہو گیا. اب دودھ بڑی عجیب سی ایک روایت، اور یہ روایت بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، مسند داؤد کی ہے اور سیرہ حلبی کی ہے. یہ روایت تو آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ یہ عجیب روایت، اور لکھ کون رہا ہے؟ احادیث کی کتب میں مسلمان اسے لکھ رہا ہے. روایت سادہ سی ہے، بحث اس سے نہیں ہے کہ سرور کائنات نے دودھ پیا یا نہیں پیا. ابو لہب کی ایک کنیز ہے، صوبیہ اس کا نام ہے. یہ ہمارے صحیح ستہ کی احادیث والا لکھتا ہے صوبیہ. ابو لہب نے کیا کیا؟ سرور کائنات پیدا ہو گئے، اور جب پیدا ہوئے تو اس وقت کسی نے آ کے پوچھا کہ جناب صوبیہ کو اجازت ہے وہ جا کے رسول اللہ کو دودھ پلاوے. صوبیہ کو اجازت ہے کہ وہ عبداللہ کے بیٹے پیدا ہوئے ہیں، ان کو دودھ، ابو لہب کی کنیز، ابو لہب کی کنیز. مسلمان دیکھیں کہ نرم دلی پہ آئے تو کتنا زیادہ نرم دل ہو جاتا ہے، اور تنگ دلی پہ آئے تو ابو طالب کے ایمان میں بھی شک کرنے لگ جاتا ہے. وہ ہے کس کی؟ ابو لہب کی، جس کے لیے قرآن نے کہا تبت یدا ابو لہب، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ایک نہیں. اچھا، اس نے کیا کیا کہ کہا، یہ لکھتے ہیں بخاری میں اور ان کتابوں میں، تو ابو لہب نے انگلی سے اشارہ کیا، انگلی سے اشارہ کیا کہ جاؤ دودھ پلاؤ. بولا نہیں، اپنی کنیز سے کہا جاؤ دودھ پلاؤ. اچھا، اب اس کا انعام کیا مل رہا ہے؟ پورا ابو لہب جل رہا ہے آگ میں، لیکن جب پیاس لگتی ہے تو جس انگلی سے رسول کو
اشارہ کیا تھا اس سے چشمہ پانی کا نکلتا ہے اور وہ پانی سے سیراب ہو جاتا ہے. یعنی یہ مسلمان کی ذہنیت ہے کہ پورے جناب ابو لہب صرف انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں اور وہ ختم الانبیاء کے دودھ پلانے کے لیے صوبیہ سے کہہ رہے ہیں اور اسے انعام یہ مل رہا ہے کہ صرف اشارہ کرنے پر کہ قیامت والے دن نہ اس کی انگلی جل سکتی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب, اور مسلمان لکھ رہا ہے اس کی انگلی جلی بھی نہیں ہے, پورا وجود جل رہا ہے, انگلی سے شربت نکل رہا ہے, انگلی سے پانی نکل رہا ہے, اور جب ابو لہب کو پیاس لگتی ہے وہ پانی پینا شروع ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں مسلمان, میں تیری اس بات کو نہیں مانتا, لیکن ایک لمحے کے لیے کہ جس انگلی سے اس نے سرور کائنات کو دودھ پلانے کی اجازت دی تھی, تو بقول تیرے اللہ نے اس پر اتنی رحمت کی کہ اس سے پانی کے چشمے آ گئے اور آگ بھی اسے نہیں جلا سکتی. تو یہ تو تھا ابو لہب, ابو طالب جس نے محمد کو زبان چسوائی. اسی کو تو اسی بخاری میں کہتا ہے کہ جناب وہ تو نعوذ باللہ کافر ہے, اسی کو تو اسی کتاب میں کہتا ہے کہ جناب عبداللہ بھی جو ہے ان کے لیے بھی بڑی مشکل ہے, وہ تو جہنم میں چل جائیں گے. جنہوں نے پرورش کی, جنہوں نے خیال کیا, جنہوں نے دیکھا, تو لہذا تو اتنا متعصب ہے کہ مانگنے پہ آئے تو انگلی سے چشمہ پانی کا نکالتا ہے, اور جس کے لیے نص آئی ہے قرآن میں تبت یدا ابی لہب وتب, دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اچھا یہ ایک اور روایت میں عرض کر دوں تو یہ ایک عورت یہ ہو گئی صوبیہ کہ اس نے مسلمان کہتا ہے کہ دودھ پلایا ہے سرور کائنات. دوسری بلکہ تین عورتیں اکٹھی بیان کر دوں, یہ روایت بھی بخاری میں, مسلم میں, ان کتابوں میں ہے, میں صرف ان کی روایت عرض کر رہا ہوں. سرور کائنات جی اعلان کیا کرتے رہتے تھے. روایت کہتی ہے انا ابن اوائق, تین عورتیں تھیں جن کا نام تھا آئکہ, تین عورتیں جن کا نام آئکہ, عین الف آ حمزہ کاف ہے, یہ تینوں کنواری تھی, شادی شدہ نہیں تھی. صوبیہ کی تو شادی تھی اور اس کا ایک بیٹا بھی تھا, تاریخ نے لکھا ہے صوبیہ کا بیٹا تھا, اس کے باپ کا نام بھی نہیں لکھا کہ اس کا باپ کون تھا. میں نے بہت تلاش کیا, کسی جگہ پہ بھی نہیں کہا گیا کہ اس کا باپ کون تھا, کون نہیں تھا. اچھا بہرحال اس سے ہماری غرض نہیں ہے, لمبی بات تھی, میں بات نہیں پہنچا سکوں گا. یہ عواتق ایک حدیث کا جملہ سرور کائنات کی زبانی لکھا, انا ابن اوائق, میں بیٹا ہوں. اوائق جمع کا صیغہ تھا, تین آئکہ ہے. مسلمان کیا کہتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے کہ وہ تینوں عورتیں کنواری تھی, شادی شدہ نہیں تھی, شادی نہیں تھی, لیکن اللہ نے کیا کیا, سرور کائنات کو دودھ پلانے کے لیے حکم دیا, فوراً دودھ اتر آیا اور انہوں نے دودھ پلا دیا, انہوں نے دودھ پلایا. میں کہتا ہوں مسلمان تو اتنی بھی عقل نہیں رکھتا, ماں کا کہتا ہے کہ دودھ خشک ہو گیا تھا, تو وہی اللہ جو اوائق میں دودھ اتار رہا ہے, کنواری بھی ہے, وہی اللہ آمنہ میں دودھ کیوں نہیں اتارتا؟ غور کرنے کی بات ہے. اوائق, اس کے علاوہ اور بہت ساری, جناب حلیمہ کا تذکرہ یہ ہمارے کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے, اور بہت سارے بزرگان نے بڑا شد و بد سے کہا ہے کہ ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے. میں اس کی جگہ پہ ایک جملہ اور کہتا ہوں, مجھے بزرگوں کا احترام ہے, میں بزرگوں کا احترام ہے, اپنی کتابوں میں نے دیکھا ہے کہ ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے کہ حلیمہ نے دودھ نہیں پلایا یا پلایا. میں ایک اور بات کرتا ہوں, دودھ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, بات ہو رہی ہے پرورش کی. حلیمہ نے جناب سرور کائنات کے کپڑے چینج کروائے ہیں, حلیمہ نے انہیں نہلایا ہے, دھلایا ہے, صاف ستھرا رکھا. مثلا جو بچے کے لیے ضروریات کی چیزیں ہیں وہ ہو سکتا ہے کی ہے, لیکن دودھ پلانے والا جو واقعہ مسلمان لکھتا ہے, میں اس پہ بھی بڑا حیران ہوں. سیرہ حلبی والے نے پتہ کیا لکھا ہے, کہا جی بڑے غریب لوگ تھے یہ سرور کائنات وغیرہ, روٹی ٹکڑ کے اتنے زیادہ پیسے نہیں تھے, بچے کو دودھ پلانا چاہتے تھے, اور دیہاتوں سے ڈھیر ساری عورتیں آئیں دودھ پلانے کے لیے. اب پوچھا جی ریٹ کیا ہے, جی کہا جی اتنے پیسے, کہا جی اتنے تو ہمارے پاس نہیں. ریٹ کیا ہے جی اتنے پیسے, نہیں ہے پیسے نہیں. مسلمان لکھ رہا ہے حلیمہ کا واقعہ, بھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, جی کتنے پیسے, اچھا جی ایک عورت بچ گئی, باقی ساری
جو جن کے پاس پیسے تھے، امیر تھے لوگ، انہوں نے اپنے اپنے بچوں کے لیے وہ قیمتی عورتیں جس کا زیادہ دودھ تھا اور پیسے تھے ان کے پاس وہ دے دیے۔ اب بچ گئی حلیمہ، اس کا اپنا ایک بچہ تھا، وہ بھی رو رو کے بلک بلک کے بیمار ہو رہا تھا، کیوں؟ جو اس کے پاس دودھ ہی نہیں تھا کہ بچہ سیر ہو سکے۔ پوچھا جی ہاں جی تیرے کتنے پیسے ہیں؟ جی کہا میں اتنے لوں گی۔ کہا اتنے پیسے ہم دے سکتے ہیں۔ جس کے پاس دودھ نہیں تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان سرور کائنات کے سید البطحاء خاندان کے افراد کی توہین کرتا ہے کہ ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ کوئی کام کی دایا ان کے لیے رکھ لیتا۔ رکھی کون سی ہے؟ جس کے پاس دودھ نہیں ہے۔ بس آخری بات کر کے چونکہ اذان کا بالکل ٹائم ہو گیا ہے، آخری بات دیکھیں، دنیا کہتی ہے کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے، میری کتاب میں بھی لکھا ہے کہ جناب حلیمہ نے پالا ہے۔ میں کہتا ہوں آؤ تاریخ کو پڑھتے ہیں، حلیمہ کیا کہتی ہے؟ حلیمہ کہتی ہے کہ میرا بھی دودھ نہیں تھا، میں سرور کائنات کو لے آئی، جو ہی دہن مبارک لگا دودھ بھر گیا میرے اندر۔ پھر سرور کائنات کو اپنے گھر لے گئی، ایک بکری بڑی بیمار سی تھی، اس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، اچانک دودھ اتر آیا جی، وہ ہمارا چشمہ بالکل خشک ہو گیا تھا، اس میں پانی نہیں تھا، یکدم پانی ابھر آیا سرور کائنات کی برکتوں سے۔ تو مجھے خدا کے نام پہ آپ بتاؤ، یہ سرور کائنات حلیمہ کو پال رہے ہیں یا حلیمہ سرور کائنات کو پال رہی ہے؟ کون اسے پال رہا ہے؟ بہرحال وقت ختم ہے، چھوٹی سی روایت تاکہ تذکرہ مصائب ہو جائے، بالکل چھوٹی سی روایت۔ شام میں اعلان ہو رہا تھا، لوگوں نئے کپڑے پہن لو، کچھ باغی آئے ہیں، کچھ باغی آئے ہیں، ہم نے جانا ہے ان کا تماشا دیکھنے۔ ایک شخص اپنے گھر گیا، اپنی بیوی سے کہا صبح ہو گئی ہے، تم نے تیاری نہیں کی، بچوں کو کپڑے نہیں پہنائے، تو نے سنا نہیں ہے کہ کچھ قیدی آئے ہیں، کچھ عورتیں آئی ہیں، قید ہو کر ہم نے تماشا دیکھنے جانا تھا، تم تیار نہیں ہوئی۔ عورت رو کے کہتی ہے میرا شوہر، میں تجھے ایک خواب میں نے رات دیکھا ہے، انی رأیت فی المنام فاطمۃ الزہرا، میں نے رات خواب میں جناب فاطمۃ الزہرا کو دیکھا ہے، مسلوبۃ الردا، زہرا کی چادر اتری ہوئی ہے، تبکی و تمشی، روتی ہوئی کبھی ادھر چلی جاتی ہے۔ میں اس خواب سے بڑی پریشان ہوں، میں کیسے تیاری کروں؟ میری آقا ساتھی میرے خواب میں آئی ہے، گریہ کر رہی ہے، رو رہی ہے، میں کس طریقے سے یہ کر سکتا ہوں؟ بڑی پریشان ہوں۔ تم اس طرح کرو، مجھے لے جاؤ کسی عالم کے پاس، میں چاہتی ہوں اس خواب کی تعبیر پوچھوں، اس خواب کی تعبیر پوچھوں۔ اس کا شوہر کہتا ہے پھر تم اس طرح کرو، تیاری کر لو، آ جاؤ، میں نے سنا ہے جو قیدی آئے ہوئے ہیں ان میں ایک عالم دین بھی موجود ہے، عالم دین بھی موجود ہے، تماشا بھی دیکھ آئیں گے، اور قیدی سے تم اپنے خواب کی تعبیر بھی پوچھ لینا۔ جب آئے نا دیکھا، روایت کہتی ہے میرے آقا سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے کھڑے تھے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میری بیوی نے خواب دیکھا ہے، وہ تعبیر پوچھنا چاہتی ہے۔ آقا سجاد رو کے کہتے ہیں میں تعبیر، تم اس طرح کرو، اندر چلے جاؤ، وہ اندر میری پھوپھی بیٹھی ہے زینب، وہ عالمہ غیر معلمہ ہے، وہ تمہیں تیری چونکہ عورت ہے، وہ تمہیں تیرے خواب کی تعبیر بتا دے گی، تعبیر بتا دے گی۔ روایت میں نے دیکھا ہے یہ قید خانے کی 4 دیوار تھی نا، دیوار کے ساتھ میری آقا زادیاں قیدی جو ہے وہ ایک ایک کر کے بیٹھی ہوئی تھی، کسی نے اپنا سر گھٹنوں میں لیا ہوا تھا، کوئی اصغر کو یاد کر رہی تھی، کوئی اکبر کو یاد کر رہی تھی، گریہ کر رہے تھے۔ یہ عورت اندر گئی، کہا بیبیو باہر جو قیدی کھڑا ہے، اس نے کہا میری پھوپھی جو ہے وہ عالمہ غیر معلمہ ہے، میں خواب پوچھنا چاہتی ہوں وہ کون ہے آپ کی ان کی پھوپھی؟ تو بتایا کہ جناب زینب عالیہ ان کی پھوپھی ہے۔ کہا میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا دیکھا ہے؟ انی رأیت فی المنام فاطمۃ الزہرا، میں نے فاطمۃ الزہرا کو خواب میں دیکھا ہے، میری آقا زادی مسلوبۃ الردا
خاتون تیرا خواب سچا ہے، تیرا خواب سچا ہے، تیرا خواب سچا ہے۔ یکدم جو ہے وہ عورت ایک قدم پیچھے ہٹ کے کہتی ہے تو قیدن نہ ہوتی میں تجھے بتا دیتی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کی بیٹی جناب زہرا کے سر سے چادر اتر گئی ہو؟ میری آقا دادی رو کے کہتی ہے میں زینب ہوں، میں زہرا کی بیٹی ہوں، ہمارے سروں سے چادریں اتر گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔